تو دعا کریں. لیکن جانے جو دعا ایک جو کنیکشن دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں دیتی ہیں لیکن اس سے زیادہ میرے لیے کوئی اور چیز افیکٹو نہیں ہے. کیسے سے دعا مانگیں اور عاجزی ان کی ساری اختیار کریں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ کرم، زیادہ فضیلت والی ہے من الدعاء، دعا سے. لوگوں سے آپ مان لینا پیسے چاہیے مجھے آپ سے، آپ کو شاید ایک دن دے دیں گے، اگلے سے دوبارہ مانگے دوبارہ پیسے چاہیے آپ سے، وہ پھر تھوڑا ہچکچائیں گے لیکن پھر دے دیں گے، اور پھر تیسرے دن تو شاید ابھی کال نہ اٹھائیں. People get annoyed when you bug them more and more and you ask them. Allah subhanahu wa ta'ala gets angry when you don't ask him. یہ ہے الغنی، یہ ہے الودود، محبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ الٹا اس پہ ناراض ہوتے ہیں جو اسے مانگتا نہیں ہے. انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. خود قرآن نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. اور یہاں پہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے نا وہ تکبر کرتا ہے، وہ متکبر انسان ہے اور وہ لیزی ترین انسان ہے جو شخص اس دنیا میں دعا نہیں مانگتا. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر نماز کے بعد 15 منٹ یا 10 منٹ ڈیڈیکیٹ کریں دعا کے لیے. روزانہ کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے جو بھی آپ کا ٹائم فری ہے، اکیلے چھت پہ چلے جائیں جہاں آپ کو سورج نظر آ رہا ہو اور کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں. اور تعریفیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہیں کہ اللہ لا نحصی ثناء علیک، ہم تو آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود بیان کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کہ ڈیپ کنیکشن. قرآن ایک لیگیسی آف دعا کہ ہم تو انفارچونیٹلی ہم جو پاکستان، انڈونیشیا، جو انڈیا اور سب کانٹیننٹ کے مسلمز ہیں نا، ہم بڑے رٹے رٹائے، بڑے ایک نا ٹپیکل سے مسلمز بن چکے ہیں انفارچونیٹلی. بس جو رٹی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ ربنا آتنا، جو بھی دعائیں آتی ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اور بھی بڑھتے جاتے ہیں. کوئی کنیکشن نہیں، کوئی دل سے بات ہی نہیں. اصل جو قرآن ایک لیگیسی آف دعا ہے وہ کیا ہے کہ جو بات دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے. اصحاب کہف کیا تھے؟ انبیاء تھے؟ نہیں. کوئی بڑے جو ہے نا وہ عالم فاضل تھے؟ نہیں. ینگسٹر سے، یوتھ تھے، شرک کرنے والوں سے بھاگے اور کیا کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے افیئرز میں ہمیں گائیڈ کر دے، ہمیں راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اتنا پسند کیا کہ قبول بھی کی، قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ اللہ کے نبی بھی پڑھیں، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے بڑے بڑے امام، مفسرین، علماء اس دعا کو پڑھتے ہیں. ان ینگسٹرز کی دعا کیوں؟ کیونکہ دل سے نکلی تھی، دل سے نکلی تھی. اللہ تعالیٰ غافل دعا سے کبھی، غافل دل سے نہ کبھی دعا قبول نہیں کرتے. تو جو بھی دعا مانگے میک شور قرآن کی مانگے، حدیث ثابت مانگے، بہت اچھی بات ہے. تو جوامع الکلم ہے، ان کی دعا مسنون دعائیں مانگیں اور اپنی بھی دعائیں مانگیں، لیکن تعلق دل سے ہونا چاہیے. اگر آپ کو ان کا مطلب نہیں آتا تو ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر اپنے دل سے دعائیں مانگیں. یا اللہ، پنجابی میں، اردو میں، پشتو میں، جس لینگویج میں مانگ سکتے ہیں مانگیں. اللہ تعالیٰ کثرت سے دعا مانگیں، کیونکہ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اس میں دل سے نکلی والی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک شخص تھا جو کہ کہتا ہے میں حج پہ گیا ہوا تھا، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سنبھال کے میں حج پہ تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے بس میں بیٹھے ہوئے باہر کھڑکی سے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت، اس کو شاید کوئی ٹانگوں کا مسئلہ بھی تھا، آرتھرائٹس تھا یا کیا تھا، جو بھی تھا، اس کی وجہ سے وہ لنگڑی ہو کے اور وہ چل رہی اور حج کر رہی ہے. تو اس بندے نے سوچا کہ تیرا کیا فائدہ، تو حج کرنے آیا ہے، کیا فائدہ کہ جب تم تو نوجوان ہو کے ہٹے کٹے ہو کے سیٹ پہ بیٹھے ہو اور بوڑھی عورت یہ نیچے چل رہی ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس نے وہ اترا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ ماں جی آپ میری سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں، میں تو چل سکتا ہوں، میں تو چل لوں گا، آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کے لیے چلنا بڑا تکلیف دہ ہے. اللہ اکبر. اس ماں جی نے سنا نا، اس کے ایسے ہاتھ اٹھے اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کرے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے. بار بار سے دعائیں کی. تو وہ بیٹھ گئی، چلی گئی. اس کے بعد سے وہ کہتا ہے کہ ہر سال مجھے نہیں پتا کیسے میں آگے حج کرتا ہوں، بلکہ سٹوری شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو غریب انسان ہو، تم تو ورکر ہو ایک عام سی کمپنی کے، تم کیسے ہر سال حج کر لیتے ہو؟
تو اس بندے نے کہا کہ یہ واقعہ میری زندگی میں ہوا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا، کبھی میری کمپنی مجھے اسپانسر کر دیتی ہے، کبھی میرے کوئی جانے والا کہتا ہے کہ صاحب میں تمہیں حج کراتا ہوں ایز اے صدقہ، ایز اے چیریٹی، پتہ نہیں میں کیسے حج کرتا کہ ہر سال میں حج کرتا ہوں. یہ ہے دل سے نکلی ہوئی دعا. تو اپنے رب سے نا ایک یہ ڈیپ، یہ ہمارا اتنا بڑا ویپن ہے جس کو ہم کبھی یوز ہی نہیں کر رہے. کیونکہ دعا کبھی فیلئر، دعا ہمیشہ ایکسیپٹ ہوتی ہے، ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے. یا دعا آج کل میں جلدی ایکسیپٹ ہو جائے گی جلدی سے، یا دعا لیٹ ایکسیپٹ ہوگی، یا اس کی ایکسیپٹنس کی جو فارم ہے وہ بدلتی رہتی ہے. اس کی ایکسیپٹنس کی ایک فارم یہ ہے کہ وہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کی قبولیت کی شکل کیا ہے کہ اس کے وجہ سے آنے والی آفت کو اللہ ڈال دیتے ہیں. میرا کوئی والعیاذ باللہ ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا، یا کوئی فائنینشیل لاس تھا، یا کوئی صحت خراب ہونا، کینسر ہونا تھا والعیاذ باللہ، وہ دعا کی وجہ سے سائڈ پہ کر دیا تعالیٰ نے، تو کوئی آنے والی آفت ٹل جاتی ہے. اور ایک سب سے بہترین شکل دعا کی قبولیت کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھ لیں قیامت کے دن کے لیے، اور وہاں پہ پہاڑوں جتنے بڑی نیکیاں دیں کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم کرتے تھے، ان کا آج تمہیں میں اجر دوں گا. تو انسان کیا کہے گا، جو لوگ سن رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ہمیں قیامت کے دن ہر چیز کا اس ملتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، میں سوال کرنے والے کی جو سوال ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بھی بات مانیں. اور اس آیت میں میرا ایک پورا لیکچر پڑا ہوا ہے. یو کین جسٹ گو ٹو مائی بیٹر ورژن سیریز آن مائی فیس بک اور یوٹیوب پیج. اس میں میں نے مینشن کیا تھا 1 ہیبٹ آف ہائیلی سکسیزفل پیپل، اس میں نے یہ مینشن کی ہوئی تھی. اس آیت کی تفسیر بتائی ہے کہ کتنی امیزنگ آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں جو ان سے دعا مانگتے ہیں. اینڈ میک دعا لائک کڈس، جس طرح بچے رو رو کے ضد کر کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا جب تک آپ نے میری دعا قبول نہیں کرنی. مجھے پتہ ہے آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، مجھے پتہ ہے آپ ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں. آپ کے لیے تو کن کہنا ہے، صرف کن کہنے کی دیر ہے میری بگڑی بن جانی. آپ کو تو کچھ بھی نہیں جانا. آپ تو آسمانوں اور زمین کے تمام مخلوقات کو نوازیں، انسانوں اور جنات کو تمام کو ایک میدان میں کھڑا کر لیں، ان سب کی خواہشات پورے کریں اول سے آخر کی. آپ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کمی سمندر میں اگر ایک تیلی ڈالی جائے نا، ایک سوئی ڈال کے نکال لی جائے، جتنی کمی اس سمندر میں ہوتی ہے اتنی بھی کمی آپ کے خزانوں میں نہیں ہوتی. یا اللہ آپ میری دعا قبول فرما لیں. اینڈ میک دعا لائک کڈس، کرائے. اور ہم کیا بات کریں آج، ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہاؤ ٹو بی ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگین. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از میک دعا فار Allah's love. اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ان کی محبت کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ان اعمال کی محبت کا آپ سے میں سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ سے قریب کر دیں. So make this dua consistently. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. تو یہ کثرت سے دعا کریں. چوتھا پوائنٹ، ریڈ قرآن. اللہ اکبر. قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کے ایمان کو فوراً سے ایلیویٹ کر دیتی ہے اور انسان کو گائیڈنس پہ لے جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں، اگر تو ہم مومن ہیں تو پھر اپنے پہ فٹ کر لیں، بشارت ہو. یہ بڑا لیٹمس ٹیسٹ ہے یہ جو آیت ہے قرآن کی، سورہ فرقان کی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے نا رونے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان انکریز کر جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب توکل کرتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. یہ سچے پکے ٹھکے مومن ہیں. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بڑے بڑے رزق ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں. تو ہم لوگ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر کرتے ہیں تو سارا کا سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا ایمان تازہ کیوں نہیں ہوتا؟ وی آر مسنگ دا پوائنٹ. ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ کیا تالے پڑ گئے؟
but we need to focus on Quran. سلف صالحین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کریں اور مجھے میری لائف کے بارے میں بتایا اور گائیڈ کیا تو ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ یہ بڑا مس کر رہے ہیں. ایون عربی نہیں بھی آتی، پہلی بات تو عربی سیکھیں اور کثرت سے سیکھیں، مطلب یہ کہ امیجیٹلی سیکھیں. اگر نہیں بھی آتی تو اس کو ترجمے سے پڑھیں. ایک شیخ سے پوچھا گیا شیخ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا؟ تو شیخ نے بڑا سادہ سا جواب دیا اور بڑا ریلیٹیبل جواب دیا. کہا کہ جس طرح آپ کا تعلق واٹس ایپ سے ہے، جس طرح آپ کا تعلق واٹس ایپ سے ہے، انسٹاگرام سے ہے، کچھ کا ٹویٹر سے ہے، کچھ کا فیس بک سے ہے. جتنا آپ اوپن واٹس ایپ کرتے ہیں فریکوینٹلی، جتنا آپ فریکوینٹلی اپنا ٹویٹر یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام اوپن کرتے ہیں، اتنا فریکوینٹلی صحابہ قرآن اوپن کیا کرتے تھے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ واٹس ایپ فیس بک کے ساتھ ہی قرآن کی اپلیکیشن ہوتی ہے. مہینے گزر جاتے ہیں ہم اس کو کلک نہیں کرتے اور ہم ان کو کلک کرتے ہیں. قرآن شکایت کر رہا ہے قیامت کے دن ہماری. حالانکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. اور آپ کو پتہ ہے جو قرآن کو اپنا حصہ بناتے ہیں لائف کا اور کو سمجھتے ہیں، وہ اتنا اللہ سے ڈیپ کنیکشن اور کلوز فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فیملی کہا ہے. اللہ جل وعلا نے ان کو اپنی فیملی قرار دی ہے. اللہ کی فرمایا ان اللہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کی کچھ فیملیز ہیں لوگوں میں سے. قالوا یا رسول اللہ من ہم، کون ہیں وہ لوگ یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا ہم اہل القرآن و خاصہ، اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، کہ جو اہل القرآن ہے یہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیملی والے ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ والعیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے عزت اور توقیر بخشی کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں. اہل القرآن و خاصہ، جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کو پڑھ کے رکھتے ہیں اور جو قرآن کو ریشم کے لباس میں لپیٹ کے اور چوم کے اور الماری کے پیچھے اوپر ڈال دے اور اس میں مٹی پڑی رہا کھولے نہ، یہ اصل بے ادبی ہے قرآن کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے وقال رسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن پہ پیٹ کرنا جی بڑی بے ادبی ہے، بڑی بے ادبی، قرآن کو پاکٹ میں ڈالنا بڑی بے ادبی ہے. اصل بے ادبی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کو الماری میں اوپر رکھ دینا کبڈ میں اور اس کو دن گزر جائے کھولنا ہی نہ، ہفتے گزر جائیں کھولنا ہی نہ، یہ اصل بے ادبی ہے. تو اس لیے بے شک پاکٹ میں ڈالیں، احترام کریں، بے شک کمرے میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، لیکن اس کو جو ہے نا اس کو پڑھنا نہ چھوڑیں. یہ اصل قرآن کی بے ادبی ہے. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ القرآن حجت لک او علیک، یا آپ کا ساتھ ہوگا یا آپ کے خلاف ہوگا، ایک چیز ہوگی. میں اور آپ اپنے آپ سے ابھی ذرا رکے ایک سیکنڈ کے لیے سوال کریں، کیا میری جو کرنٹ اسپریچول سٹیٹ ہے، کیا قرآن میرے ساتھ ہوگا یا خلاف ہوگا اگر مجھے آج رات موت آ جاتی ہے تو؟ اللہ مستعان. کیونکہ یہ قرآن ہے، واللہ ہم نے اس کو چھوڑا ہم ذلیل و خوار ہوگا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو گراتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ ساتھ پڑھیں. آپ یقین جانیں یو ول فیل امیزڈ، یو ول فیل آؤٹ آف دس ورلڈ. آپ کا ایمان ایسے بوسٹ اسٹیرائڈ پہ آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ففتھ پوائنٹ از چوز یور فرینڈز وائزلی. اپنے اچھے دوست چوز کریں. ڈونٹ بی فرام دوز جو کہ ویک ہوں، اور برے دوستوں میں آپ ایک کول ایسوسیشن رکھنے کے لیے برے دوستوں میں رہیں اور اپنے دین کو برباد کر دیں. عقبہ بن ابی معیط یہ ایک شخص تھا جو کہ کافر تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے پاس جاتے ہیں جو کہ کلمہ گو ہو، مطلب اس کے پاس آئیں گے، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو پھر تمہاری دعوت قبول کریں گے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بھی دعوت قبول کی، لیکن سنس شروع کے ٹائم کی بات ہے تو صحابہ نے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لیتے ہو ایز اے دعویٰ کہ شاید اس وجہ سے کلمہ پڑھ لے اور اسلام میں قریب آ جائے. تو نے کہا اللہ کے نبی تمہارے گھر آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے پوچھا تم کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کھانا کھا لیا اور چلے گئے. تو اس کا ایک بہت برا دوست تھا امیہ بن خلف، وہ بھی کافر تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تم بولے عاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو گئے ہو. تو اس نے کہا نہیں میں نے ان کو ایسے راضی کرنے کے لیے پڑھا تھا، ان کو کرٹسی کی طرف سے کہیں وہ میرے گھر آئیں اور واپس موڑ کے نہ چلے جائیں. تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم تمہیں اپنی کمپنی میں نہیں رکھیں گے.
اگر تم ہماری کمپنی میں رہنا چاہتے ہو. تو ایک برا فعل اس نے بتایا اور کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اس نے کہا کہ تم جا کے اسپٹ کرو. استغفر اللہ. اسے تو رسول اللہ نہیں کہا, اس نے کہا محمد کے چہرے پہ جا کے تم ایسا کام کرو. تو سنس ہی وانٹڈ ٹو بی ان دیٹ کمپنی اینڈ دیٹ کول ایسوسیشن, وہ ڈرپوک تھا تو اس نے استغفر اللہ سے ہی کام کیا. تب انہوں نے اس کو اپنا ساتھی بنایا. اور پھر جبریل امین قرآن لے کے نازل اور کہا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. یہ شخص امیہ بن خلف کیا کہے گا قیامت کے دن؟ یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا, کاش میں اللہ کے رسول کے راستے پہ چل پڑتا, اسلام قبول کر لیتا اور میں اللہ کے رسول کے ساتھی ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا, کاش میں اس فلاں کو دوست نہ بناتا, کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ امیہ بن خلف کے بارے میں کہے گا. اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ there will be billions of عقبہ بن ابی معیط saying this to billions and billions of امیہ بن خلف. آپ دیکھیں کہیں آپ تو ایسے نہیں کر رہے کہ اپنے برے دوستوں کی وجہ سے پارٹیز میں تو نہیں جا رہے, ڈرگز میں تو نہیں جا رہے, لڑکیوں میں تو نہیں پڑھ رہے, جھوٹ تو نہیں بولتے, یا زبان کا برا استعمال تو نہیں کر رہے. کیوں قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قریبی دوست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, یہ آپس میں قریبی دوست دشمن ہوں گے, شدید دشمن, الا المتقین, ایکسپٹ وہ لوگ جو نیک اور تقوی کی بنا پہ جن کی دوستی تھی. So choose your friends. If you don't have any friends, go and sleep. Wallahi this will be ibadah for you. Wallahi this will be ibadat for you. If you avoid bad company, if you avoid sins and go and sleep, یہ آپ کے لیے اجر ہوگا. اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ شرک سے بچ کے آگے سو گئے. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. تو جو شخص گناہوں سے ہجرت کر کے سو بھی جائے نا, اس کو سونا بھی واللہ عبادت ہے. تو قیامت کے دن ہے ایسے لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جو لوگ کفر کر چکے ہیں وہ کہیں گے کاش ہم آج مسلمان ہوتے. ایک دن وش کریں گے کاش ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے. کیونکہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بندہ, ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تو ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے, اس کا کمپینین کون ہے, اس کا فرینڈ کون ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کمپنی کون ہے, سب سے اچھے لوگ کون ہیں جن کے ساتھ میں رہا کریں؟ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ, جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے نا وہ تمہارا جگری دوست ہے, وہ تمہارا اچھا دوست ہے, اس کو اپنا دوست بناؤ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. من ذکرکم اللہ رؤیتہ, جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے. وزادکم فی علمکم منطقا, اور تمہارا علم بڑھے جب تم اس کے پاس بیٹھو, تم اس سے قریب جاؤ تمہارا علم بڑھے. وذکرکم فی الآخرۃ عملہ, اور وہ آخرت کا ذکر کرے جس کی وجہ سے تمہارا عمل بڑھے اور وہ آخرت کی یاد تمہیں دلائے اور تمہارا آخرت مین آبجیکٹو بن جائے. 6th point is doing good deeds in private. اکیلے میں نیک اعمال کرنا. and this is the second last point. quickly, اکیلے میں نا کچھ نیک اعمال کریں جو کہ کسی انسان کو نہ بتاؤں, کسی کو بھی نہ بتاؤں, بیوی کو بھی نہ بتاؤں, ماں باپ کو بھی نہ بتاؤں, اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی نہ بتاؤں. کچھ ایسے اعمال 2-4 ایسے رکھیں جو کہ سیکرٹ میں کریں. آپ کو ایک عجیب کنیکشن اللہ تعالیٰ سے فیل ہوگا, ایک لذت محسوس ہوگی جو کہ شاید کبھی پہلے نہ ہوئی. اور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا کرتے تھے. محمد بن راشد کہتے ہیں کہ آئی نو پیپل جو کہ ایک ہی پلو پہ اپنی بیگم کے ساتھ برسوں سالوں سال لیٹا کرتے تھے اور ایکسیسو ٹیئرز بہایا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, لیکن ان کی بیگم کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ روتے تھے. محمد بن فاسق کہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا انسان نہیں جانتا کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ. ایسا رجل, ایسا شخص, ایسا مرد یا عورت جو کہ اکیلے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہا. تو کیا میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں؟ عبد الوحید ابن زید کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications is attached, connected and bonded with the sincerity, and you cannot separate the two.
یہ بیسکلی